میں چاہتا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلسطینی دو باتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ حماس نے یہ حملہ کیا. آپ کو پتہ ہے حماس دنیا میں بہت سارے ملک جو ہیں اس کو دہشت گرد جماعت کہتے ہیں, ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کہتے ہیں, بہت سارے اس کو فریڈم فائٹر بھی کہتے ہیں, ڈفرینٹ اس کو چل رہا ہے. ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کا جو ایک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن چل رہی تھی, جس کو ایم بی ایس نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور کہا کہ ہم ہر روز آگے کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا, بیبی نیتن یاہو نے جب 22 سپٹمبر کو یو این جنرل اسمبلی میں اسپیچ کی تو انہوں نے وہاں پہ جو اسرائیل کا میپ دکھایا اس میں ویسٹ بینک اور غزہ کا جو حصہ ہے جو فلسطینیوں کا وہ دکھایا ہی نہیں, اور حماس کا. اور میں نے کہیں لکھ دیا کہ جی میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, اس قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر, تو وہ دیکھ کر تو جو تھوڑی بہت ہمدردی اگر تھی بھی فلسطین سے یا حماس سے, خیر مجھے پہلے بھی نہیں تھی لیکن بالکل سے ختم ہے. اور بالکل میں ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے. آپ کیا کا سارا ہمارا ہے. تو بیسیکلی یہ دو میجر پرووکیشنز ہیں جس کو حماس نے سمجھا کہ اگر ہم نے اسرائیل پہ حملہ نہ کیا تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہی ہے. آپ طاہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ حماس اور فلسطینیوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی, ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جا سکتے ہیں. شیما صاحب, آج جو اس پہ میں پورا اس کو سارا کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آج صبح سے سارا میں دیکھ رہا تھا کہ ویسٹرن میڈیا کا الٹیمیٹلی میری جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ مختلف ویسٹرن میڈیا جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہوتی ہے. جو میں آج صبح سے میں نے دیکھا کہ بوکھلاہٹ کا نشان ہے اس وقت امریکن بھی جو, اور سب سے زیادہ بڑا جو اس سارے حادثے میں آج جو چیزیں جو حملہ شروع ہوا ہے 7 بجے, سب سے زیادہ اس پہ جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے موساد کو کیا جا رہا ہے کہ ان کی انٹیلیجنس, کیونکہ 7,000 راکٹ مارنے جو ہیں داغنے اس ناٹ, اور موساد جو ہے آپ کو پتہ دنیا کی ایک کامیاب ترین ایجنسی سمجھی جاتی ہے. آج سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے موساد کو کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ یہ یکلخت کس طرح اٹیک ہوا. اب دوسرا, بالکل میں آج آپ کو بات یہ بھی آپ نے بالکل آئیڈینٹیفائی تو کر دیا ہے کاز آپ نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سعودی عربیہ اور اسرائیل اور امریکہ جب یہ چیزیں اکٹھی کر رہے تھے ابراہیم اکارڈ کے بعد, اور جو ساری چیزیں تھی اس میں جو حماس ہے وہ یہ سمجھتی تھی کہ وی ہیو بین لیفٹ الون, اور جو پیلسٹینین اسٹیٹ کا کاز ہے دے آر ڈیمیجنگ دیٹ. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حماس کے پیچھے ایران کی فنڈنگ ہے, اور حماس کے جو رہنما ہیں اگر آپ ان کے پاس موجود ڈالرز دیکھیں, اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, اگر آپ ان کے بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں تو آپ کو بڑی مماثلت معلوم ہوگی کہ کس طرح سے پاکستان کے جو مذہبی علماء مدرسوں میں بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہمیں اسرائیل اور فلسطین اور حماس کے طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو ہے ان کی دانست میں ظلم کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرزو کاظمی ریاست پاکستان بھارت کو تسلیم کرتی ہے, اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتی ہے, اس کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلنے جاتی ہے, اور باوجود اس کے کہ ان کی دانست میں بھارت کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یعنی ایک ہی ترازو ہے, ایک ہی یارڈ سٹک ہے, ایک ہی پیمانہ ہے, لیکن اس کے دو مختلف قسم کے انہوں نے نتائج برآمد کیے ہیں. اس کے پیچھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنل سائیکالوجی ہے, یا جس کو آپ ڈیپ روٹڈ انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اس کے پیچھے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب نصارہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں اور یہود جو ہیں وہ یہودی ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں او یہودی کے بچے, بکواس بند کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو ایک نفرت کا استعارہ بنا دیا گیا ہے, اور نصرانی جو یعنی جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ آپ کے ہر طرح کے ریلیشنز قائم ہیں. تو یہ آدھی آیت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم تاریخی پیمانے سے دیکھیں آرزو, تو جو اسرائیل کا علاقہ ہے وہ پچھلے 3000 سالوں سے
یہودیوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اور اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلا حق یہودیوں کا ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے وہاں پر حملہ کیا, مسلمانوں نے جناب عمر کے دور میں وہاں پر حملہ کیا, 705 عیسوی میں عبد المالک بن مروان نے وہاں پر مسجد اقصیٰ بھی تعمیر کروائی, جس کو انہوں نے ٹائم ٹریول کے ذریعے بعد میں اس کا سفر بھی کیا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اگر مسلمانوں نے ایگزسٹ کرنا ہے تو انہیں اسرائیل کے ساتھ پیسفل ریلیشنز بنانے ہوں گے. اسرائیل کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنی آرمی میں مسلمان فوجیوں کو بھرتی کر رکھا ہے. آپ کے آدھے سے زیادہ فلسطینی جو ہیں روز بارڈر کراس کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہوتے ہیں, جابز کرتے ہیں, روزگار کماتے ہیں. اور یہ جو حماس ہے یہ معصوم لوگوں کی شیلڈ کو استعمال کرتی ہے, معصوم اسرائیلیوں کے اوپر حملہ کرتی ہے, اور اس کے بعد جب اسرائیلی ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ شور و غوغا کرتے ہیں کہ جی مسلم 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 مسلم. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل اتنا اتھارٹیرین ہے, اتنا ہیوی ہینڈڈ رکھا ہوا ہے اس نے فلسطین کے اوپر کہ انہوں نے کارنر کر دیا ہے. سو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا حماس سے غلطی ہوئی ہے, یا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دس واز آن دا کارڈز اور یہ ہونا ہی ہونا تھا بیکاز اس وقت سعودی عرب جس طرح اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے لگا تھا تو دے ہیڈ ٹو ایکٹ. آئی ڈونٹ تھنک دے ہیڈ ٹو ایکٹ, اور یہ ایکٹ جو ہے اس کا نقصان فلسطینیوں کو ہی ہوگا. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں اب کئی جتنے یہودی انہوں نے مار دیے ہیں اپنا اسرائیلی, اس سے 10 گنا زیادہ وہ اپنی بمبارڈمنٹ کر کے تو فلسطینی مار دیں گے. غازہ کے اندر جو کچھ ابھی آپ بتا رہے تھے, یہ ورکرز آتے تھے, ایک نارمل سا تھا, تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات بھی ہے کہ سعودی عربیہ کا اور باقی عرب ملکوں کا جو اسرائیل کے ساتھ یہ ہونے جا رہا تھا ایک انڈرسٹینڈنگ, جس کو ابراہیمک وہ کیا کہتے ہیں کمپیکٹ یا کچھ کہا جا رہا تھا, اس کے اندر کوئی کلیئر نہیں تھا کہ جو فلسطینی ہیں جو انڈر آکوپیشن ہیں ان کے لیے کیا حل ڈھونڈا گیا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سعودیز نے ایک کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ 2 اسٹیٹ کا فارمولا جو ہے, جو یو این بھی اپروو کرتا ہے بائی دا وے, سیکورٹی کاؤنسل میں بھی اس کے حق میں ہے. بائیڈن نے بھی وین ہی بیکیم امریکن کہا تھا کہ 2 اسٹیٹ فارمولا وی ایکسیپٹ, اور نتن یاہو سے جو پہلے پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی بیان یہی ہے 2 اسٹیٹ فارمولا. وہ کہیں آبسکیور ہو گیا تھا, اس کا کہیں ذکر نہیں تھا. لیکن کیا اس کو حل کرنے کے لیے آل آؤٹ اس قسم کا اسرائیل پہ اٹیک کرنا کوئی مناسب تھا؟ میرے خیال سے بالکل نہیں. اس سے جو فلسطینیوں کے جسٹ کاز ہے کہ ان کو بھی ایک ڈگنیٹی, ایک اپنی آٹونمی, ساورنٹی جو بھی ہے, وہ ایک پورا پیکج ہونا چاہیے پیس کا جس میں وہ بھی انکلوڈیڈ ہو. تو اب میرے خیال سے وہ سارا سب سے پہلے تو وہ یہ حماس کو کوشش کریں گے کہ اس کا نستہ نابود ختم کر دیں. جو مجھے نظر آ رہا ہے نتن یاہو نے کہا ہے کہ اٹس این آل آؤٹ وار, اٹس ناٹ این آپریشن. کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اس دفعہ اسرائیل کا جو ہے نا کاؤنٹر اوفینسو وہ بہت مجھے لگتا ہے بہت پاورفل ہوگا, فورسفل ہوگا, اور اس کی سفرنگ ساری جو ہے وہ فلسطینیوں پہ آئے گی. بعد میں پھر عرب وہ جو کاؤنسل ہے وہ کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے نا ریکنسٹرکٹ کرنے کے. محل دنیا اس سے تنگ آ چکی ہے.